اسے قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنا اور ان کو یاد کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانا بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے، دین پر چلنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا حدیث زبان یاد ہونی چاہیے۔ بس میں ہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے اخلاقی تعلیم کے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ سبھی حضرات میری باتوں کو غور سے سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ترازو میں اخلاق اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں امت کو بہترین اخلاقی تعلیم دی ہے۔ اگر ان کو اپنایا جائے تو لوگوں کے درمیان کبھی آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کا حقوق ادا کریں گے، ایک کی طرف سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، چھوٹے بڑے کا ادب کرے گا، بڑا چھوٹے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ قرض دین کے 5 اصولوں کے ساتھ کامل دین زندگی میں آئے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کامیابی کا وعدہ پورا ہوگا۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ میرے محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث کے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ سبھی حضرات میری باتوں کو غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا، اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا جس جنت کے دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنا، یاد کرنا اور اپنی زندگی میں اپنانا بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے، دین پہ چلنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ حدیث جوان یاد کرنی چاہیے۔ انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ کے سامنے اس حدیث کے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں کو دھیان سے سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنا، یاد کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانا بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے اور دین پر چلنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ لہذا حدیث کو زبان یاد کرنا چاہیے۔ بس میں ان چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے اخلاقی تعلیم کے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات میری باتوں کو غور سے سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام شعبوں کو امت کو
بچے اپنے ماں باپوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، بڑے بڑے کے ساتھ معاملہ کرے گا، درستی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کامل کی زندگی میں آئے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کام کا پورا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم بزرگوں دوستوں، آج میں آپ کے سامنے اخلاقی تعلیم کے موضوع پر چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب میری باتوں کو غور سے سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ پیارے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ حضور پیارے مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں امت کو بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ اگر اس کو اپنایا جائے تو لوگوں کے درمیان آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، ایک کی طرف سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے گی، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، چھوٹے بڑے کا ادب کرے گا، بڑا چھوٹے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، غرض دین کے پانچوں شعبوں کے ساتھ کامل دین زندگی میں آتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج میں آپ کے سامنے اخلاقی تعلیم کے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب میری باتوں کو غور سے سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ پیارے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ پیارے مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں سے زیادہ امت کو بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ اگر اس کو اپنایا جائے تو لوگوں کے درمیان آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، ایک کی طرف سے دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، چھوٹا بڑے کا ادب کرے گا، بڑا چھوٹے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، غرض دین کے پانچوں شعبوں کے ساتھ کامل دین زندگی میں آئے گا، جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ پورا ہوگا۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ السلام ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے اخلاقی تعلیم کے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب میری باتوں کو غور سے سنیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ پیارے مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں امت کو بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ اگر ان کو اپنایا جائے تو لوگوں کے درمیان آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، ایک کی طرف سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، چھوٹے بڑے کا ادب کرے گا، بڑا چھوٹے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، غرض دین کے پانچ شعبوں کے ساتھ کامل دین زندگی میں آئے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کامیابی کا وعدہ پورا ہوگا۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنے تقریر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد۔
बुजुर्गों, प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिफ्ज़ हदीस के मुतालिक चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सब हज़रात मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे उम्मत के नफ़े के लिए 40 गली से याद करेगा, उससे क़यामत के दिन कहा जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पढ़ना, याद करना और उनको अपनाना जिंदगी में बहुत सवाब का काम है। अल्लाह ताला इससे खुश होते हैं और इससे जिंदगी में नूर पैदा होता है, दीन पे चलने की तौफीक हासिल होती है। लिहाजा हदीस पर ज़बान याद करना चाहिए। बस मेरी चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं आपके सामने मसाइल के मुतालिक चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सब मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ दे देते हैं। प्यारे मुसलमानों, इल्म ईमान वाले के लिए अल्लाह ताला की बड़ी नियमत है। इल्म की वजह से इंसान का अमल सही होता है और अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने का सही तरीका भी मालूम होता है। इसलिए हमें मसाइल का इल्म भी हासिल करना चाहिए। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके सामने अखलाकी तालीम के मौजू पर चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे कामिल ईमान वाले वो लोग हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तराजू में अच्छे अखलाक से ज़्यादा कोई चीज़ वज़नी नहीं होगी। प्यारे मुसलमानों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के तमाम शोबों में उम्मत को बेहतरीन अखलाक की तालीम दी है। अगर उसको अपनाया जाए तो लोगों के दरमियान आपस में कभी झगड़ा नहीं होगा, सब एक दूसरे का हुकूक अदा करेंगे, एक की तरफ से दूसरे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बच्चे अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे, छोटा बड़े का अदब करेगा और बड़ा छोटे के साथ नरमी का मामला करेगा। बस दीन के 5 शोबों के साथ कानून दीन जिंदगी में आएगा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी का वादा पूरा होगा। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके सामने मसाइल के मुतालिक चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी हज़रात मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ दे देते हैं। प्यारे मुसलमानों, इल्म ईमान वाले के लिए अल्लाह ताला की बड़ी नियामत है। इल्म की वजह से इंसान का अमल सही होता है और अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने का सही तरीका भी मालूम होता है। इसलिए हमें मसाइल का इल्म भी हासिल करना चाहिए। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं।